چلے ٹھیک ہے، پھر تمیز میں چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التمیز۔ تمیز مطلب کیا؟ بیسیکلی اسپیسیفائنگ ایلیمنٹ، یعنی کہ کسی جملے کے اندر جو ہے، جب آپ کوئی کسی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں یا پھر کسی چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، تو اس وقت اس والی خبر کو پکا بنانے کے لیے یا پھر اس ڈسکرپشن کو ویریفائی کرنے کے لیے یا پھر کلیریفائی کرنے کے لیے، کلیئرٹی دینے کے لیے اور انسرٹینٹی ہٹانے کے لیے، اور جو بھی مثلا کنڈیشنز، کوالٹی، کوانٹٹی، سب چیزیں جو وغیرہ ہیں، اس کے لیے جو ورڈز ہم ایڈ کرتے ہیں خبر دینے کے بعد، اس طریقے کے ورڈز کو ہم بیسیکلی تمیز کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی عربک ڈیفینیشن میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیا مطلب ہے۔ التمیز ہوا الاسم منصوب المفرس المفسر لما انبهم من الزوات نحو قولك تسبب زيد عرقا وتفقع بكر شحما وتاب محمد نفسا وإن شريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأحمل منك وجها ولا يكون إلا نكيرا ولا يكون إلا بعد تمام الكلام۔ بیسیکلی واٹ از تمیز؟ اٹ از اے منصوب ناؤن۔ کیونکہ ہم منصوبات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے جتنے بھی اس کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں سارے کے سارے منصوب ہیں، یعنی کہ ان کا جو کیس ہے، سوری ناٹ کیس، ان کا جو حال ہے وہ منصوب رہے گا، ایون دو کی مطلب نہ ہمیں ظاہری طور پر فتح یا فتحتین نظر نہ آئے، پھر بھی وہ منصوب ہی رہے گا، منصوب کی حال میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تمیز جو ہے وہ بیسیکلی ایک منصوب ناؤن۔ It explains and clarifies any unclear or uncertain conditions. الاسم منصوب المفسر لما انبهم من الزوات، anything which is unclear or uncertain. اوکے، مطلب کوانٹیٹی کے حساب میں، کوالٹی کے حساب میں، اور ان اینڈ سب جو ہے ایسنس کے حساب سے۔ اوکے، the accusative of specification is always indefinite. اوکے، یعنی کہ جو آپ کا تمیز ہے نا وہ ہر ہمیشہ نکیرہ رہے گا، ہر ہمیشہ نکیرہ رہے گا، یعنی کسی الف لام نہیں لگ سکتا، کسی الف لام نہیں لگ سکتا۔ یہ اس کی طرح ہے آپ کا جو مضاف ہے نا، مضاف کی طرح، مضاف میں کیا ہوتا ہے، الف لام نہیں لگتا لیکن پھر بھی وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے۔ تو سملرلی یہاں پر بھی آپ کا جو تمیز ہے وہ نکیرہ رہتا ہے، یہاں پر بھی جو ہے الف لام نہیں لگتا، ایون دو کی وہ بائی میننگ جو ہے ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ وہ جس چیز کو کلیریفائی کر رہا ہے وہ ورڈ وہ آلریڈی سینٹینس میں اپیئر ہو چکا ہے، اس وجہ سے بائی ایسنس وہ ڈیفینیٹ ہے، لیکن گرامیٹیکلی کیا ہے، وہ انڈیفینیٹ ہے، اینڈ اٹ اونلی کمز ایٹ دی اینڈ آف دی سینٹینس۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ولا یکون الا بعد تمام الکلام، it does not come except after the completion of sentence۔ اوکے، بہت خوبصورتی سے مطلب نا یہاں پر سمرائز کیا گیا ہے اس کی اپیئرنس کو۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ، it doesn't come except after the completion of sentence۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسک ڈیفینیشن ہے تمیز کی۔ تمیز کیا ہے اس کے ایگزامپلس کے تھرو بھی ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوکے، ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل ہم لیتے ہیں طاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا، یہ ایگزامپل ہے، اور بھی ہیں۔ وَاشْتَرَيْتُ 20 غلاما ملكت 90 نعجة زید اکرم منک ابا۔ اوکے، تو اس طریقے سے یہ بہت سارے ہیں یہاں پر ایگزامپلس، تو ایک ایگزامپل کے تھرو ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر طابہ کیا ہے؟ طابہ جو ہے آپ کا، طابہ کیا ہے ابیرا شیخ؟ کہاں پہ؟ یہاں پر میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، فرسٹ والا ایگزامپل، کہاں؟ یہ اسکرین پر
یہ والا. ब्लू कलर में. ہاں بلو کلر میں. वला यकूनु इल्ला बादा तमामिल कलाम, मतलब क्या पूछे وہ आप. اوپر اوپر یہاں پر دیکھیں ڈیفینیشن میں. کتاب نہیں ہے کیا آپ کے پاس؟ یہ والا میں بلو کلر کا دیکھ رہی ہوں. بلو میں لکھا ہوا ہے، میں نے ہائی لائٹ ریڈ میں کیا ہے اسے. میں بلو ہائی لائٹ دیکھ رہی تھی. یہاں پر ہے کتاب. دیکھیں. ہوں. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تابع محمد نفسن، کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا؟ پتہ نہیں. ہوں. تابع کا مطلب پتہ نہیں آپ کو؟ نہیں. توسیہ. forgive ہوں. forgive ہوگا، مطلب خود کو معاف کر دیا. ومن تاب وعمل عملا صالحا. ایک منٹ. صحیح ہے. کیا ہوا؟ نہیں. ہیلو سوری. اوکے ٹھیک ہے. تو کیا بتایا آپ نے میننگ اس کا؟ کس نے فرگیو کس نے بتایا؟ پھر دوست نے. ٹھیک ہے فرگیو. اوکے اور مطلب پیوریفائڈ ہوگا نا. کیا ہے کیا بولتے ہیں؟ فرگیو ہے یا پیوریفائڈ؟ پیوریفائی ہوگا. ٹھیک ہے. تابع مینس پیوریفائی کیا بتایا؟ میکنگ بیٹر. ہوں. تو اسے بتاؤ.
پاک 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 کرنا. ٹھیک ہے. ٹو بی گڈ، ٹو بی پلیزنٹ. اوکے مطلب اوکے بیسیکلی تو مطلب جو بھی میننگ ہے اس کا، بہت ساری میننگس میں اس کو لیا جا سکتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی سینٹینس ہم اس پہ ڈیسائڈ کریں کیا میننگ ہے دینی ہے اس کی. تابا کیا ہے؟ بیسیکلی ورب ہے، رائٹ؟ یا ناؤن ہے یہ ابھی ورب ہے. ورب ہے. اوکے. اور محمد کیا ہے؟ ناؤن ہے. ناؤن یا ورب نہیں پوچھ رہا میں، ترکیب کے حساب سے کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول. فعل ہے، فاعل ہے. اب یہ نفسن جو ہے نا، نفسن مفعول کیا ہے. ہے؟ یہ ہے تو اب مطلب ظاہری طور پر نظر تو آ رہا ہے کہ یہ مفعول ہے کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے مفعول نہیں، یہ مفعول نہیں ہے کیونکہ ضمیر یہ ہے. نفسن جو ہے کنیکٹڈ ٹو محمد ہے، کنیکٹڈ ٹو محمد ہے یہ، اسی لیے جو ہے مطلب اس کو ہم مفعول نہیں کہہ رہے بلکہ ہم اس کو تمیز کہہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو محمد جو ہے اس کا ممیز بن جائے گا. کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ممیز. ممیز. یس. ممیز کو جو کلیریفائی کرتا ہے اس کی تمیز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فار تو اس کا ایگزامپل نام یہاں پر کیا تمیز ہے؟ کیوں ہے؟ کیا اس کا نام تمیز کیوں ہے؟ تمیز؟ بتاتا ہوں کیوں ہے تمیز، پہلے سمجھ لیں گے کانسیپٹ کیا ہے. توابا محمد کیا ہے؟ توابا محمد نفسن، یعنی محمد میڈ ہمسیلف گڈ. محمد میڈ ہمسیلف گڈ، اور محمد از گڈ. ٹھیک ہے نا. توابا محمد، محمد از گڈ، اور محمد از پلیجریبل، محمد از اگریبل، محمد از سو اینڈ اینڈ سو فورتھ. تو مطلب جو بھی کتابہ کے میننگ ہے، لیکن یہ اس کے اندر نا انسرٹینٹی ہے. محمد نفسن جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ کلیئرٹی مل رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے جس کی بات ہو رہی ہے وہ محمد، اس کی خود کی بات ہو رہی ہے. اگر اس میں نہیں کلیئر ملی تو ایگزامپل نمبر 2 میں آتے ہیں. یہاں پر دیکھیں، اشتریتو. اشتریتو مینس I bought. فعل پلس فاعل. What did he buy? 20. اشتریتو 20. اشتریتو 20 مطلب اس سے ہمیں کلیئرٹی نہیں مل رہی. کلیئرٹی مل رہی اس میں؟ نہیں مل رہی نا کلیئرٹی اس میں، نہیں. نہیں مل رہی. تو اب ہمیں کلیئرٹی کب ملے گی؟ کہ جب بتایا جائے گا کہ 20 کیا ہے. تو آگے بتایا گیا 20 غلامن، 20 غلامن. تو اب ہمیں پتا چلا I bought 20 غلام. غلامن، یعنی I bought 20 slaves. سمجھ رہے ہیں؟ تو کلیریفائنگ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے سینٹینس کے اندر وہ بیسیکلی تمیز ہوتا ہے، اور وہ جس چیز کو کلیریفائی کر رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کا ممیز. ممیز ہوتا ہے. یس، دیٹس ہاؤ اٹ از. اگین یہاں پر بھی دیکھیں، ملک تو 90، یہاں فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا، اور یہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. نعجتن، اب اس کو کلیریفائی کرنے والا ایک ناؤن آ رہا ہے یہاں پر. تو یہ ناؤن کیا ہوا؟ اس کا تمیز ہوا، اور جس کو کلیریفائی کر رہا ہے وہ اس کی ممیز ہے. تمیز اور ممیز ملا کر دونوں جو ہے وہ مفعول بن سکتے ہیں اس والے فعل فاعل کا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ آ رہا ہے ممیز اور تمیز؟ مطلب یہ فاعل سے ممیز. ورب سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ورب سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا نا یہ. دیکھیں ناؤن اشترائی سے. تو 20 ہے، وہ ڈائریکٹلی ممیز سے کنیکٹڈ ہے، وہ اس والے مفعول سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. مفعول سے. ہوں، مفعول سے ہوتا ہے، کبھی کبھار فاعل سے بھی ہو سکتا ہے.
فائل اور مفعول سے کنیکٹڈ. فاعل یا پھر مفعول سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا والا ایگزامپل بھی دیکھ. تسبب زید عرقا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ابیر اشرف. پتہ نہیں عرفان کا میننگ کیا ہے. اچھا، تسبب زید کیا مطلب ہے؟ فردوس، توسیہ. اس کی میننگ تسبب زید عرقا، عرقا. پتا نہیں. عرقن یعنی تیز ہوتا ہے. نہیں، پورا مطلب کیا ہے تسبب ورک زید ہوتا ہے نا. عرقا؟ پیٹ میں درد ہے. پیٹ میں درد ہے، یہ کیا بات ہے؟ بتائیں ابیر اشرف. تسبب is basically to flow, to fall down. ڈالنا. سمجھ رہے ہیں؟ to flow, to fall down. ڈالا. ہاں یس، تسبب زید یعنی کہ یہاں کس کا مطلب کیا ہوا؟ تسبب زید، زید flowed. زید flowed. What did Zaid flow? Arakan. What did Zaid flow? عرق. Arakan. کیا ہے عرق؟ کیا ہے؟ عرق یعنی کوئی پھول کا عرق ہوگا، پتہ نہیں. نہیں، ٹرانسپیریشن، سویٹ. سویٹ کو عرق بولتے ہیں. ہاں، عرق بھی بولتے ہیں اسے، صرف عرق نہیں بولتے، عرق بھی بولتے ہیں اسے. ہم نے تو گلاب کا عرق سنا ہے. گلاب عرق کا یعنی عرق یعنی ٹرانسپیریشن بیسیکلی. تو اب تو ہمیں پتا چل رہا ہے تسبب زید عرقا. تسبب زید، زید flowed. What did Zaid flow? Sweat. Sweat flowed through Zaid, or sweat dropped through Zaid, or Zaid was sweating basically. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کلیریفائنگ جو ایلیمنٹ ہے بیسیکلی، کسی چیز، کسی کے اندر انسرٹینٹی ہے، انکلیئرٹی ہے، کوانٹٹی اسپیسیفائڈ نہیں ہے، کوالٹی بتائی نہیں گئی، ایسنس نہیں بتائی جا رہی، تو اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے جو سینٹینس کے آخر میں آتا ہے اور وہ منسوب ہوتا ہے، وہ بیسیکلی تمیز ہوتا ہے، اور اس کا جو کنیکشن ہے وہ اس کے ممیز سے ہوتا ہے. ممیز کیا ہے؟ جس چیز کو تمیز کلیریفائی کر رہا ہے وہ اس کا ممیز ہے. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ آ گیا؟ باقی لوگوں کو سمجھ آیا؟ جی. اوکے، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب آپ لوگوں نے بہت دنوں سے ریوائز نہیں کیا، ورنہ پھر سوال یہ ضرور آنا تھا کہ حال اور تمیز دونوں سیم لگتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بیسک سوال ہونا چاہیے تھا ہمارا، رائٹ؟ تو اب نہیں لگتا نہیں تھا کچھ نہیں. نہیں لگتا؟ کیوں نہیں لگتا؟ مطلب حال اور دیکھیں، حال اور صاحب الحال کیسے مطلب آتے ہیں سینٹینس میں. جاء الرجل راکبا، جاء الرجل راکبا. اب یہ حال اور صاحب الحال تو ہے نا، یہ جا فعل ہے اور رجل فاعل ہے اور راکبا اس کا حال ہے یا اس کا صاحب الحال ہے. اب یہ مطلب اسی کی طرح ہے نا، یہ آپ کا جو نیچے کیا تھا وہ نہیں تو تابا محمد، تابا محمد، کیا تھا وہ؟ نفسن. تابا محمد نفسن، سیم اسی کی طرح تو ہے یہ بھی. نہیں، اس میں الف لام ہے نا. فائل ہے اور یہاں وہاں پہ تو منسوب تھا نا، مطلب
کس نے کہا؟ محمد بھی تو فاعل ہے توبہ کا. تسعین کی بات نہ کرنا ہے وہ. میں محمد ان کی بات کر رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہر ہمیشہ منصوب مطلب مفعول سے ہی کنیکٹڈ رہے گا. یہ معرفہ اور نکرہ کا فرق ہے نا. نہیں، المحمد بھی ہو سکتا تھا. طاب المحمد نفسا یہ بھی ہو سکتا تھا. رول یہ ہے کہ آپ کا تمیز جو ہے وہ نکیرہ ہوگا. ممیز کے اوپر رول نہیں ہے. ممیز کیا کہتے ہیں وہ انڈیفینٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کتنا زیادہ مطلب نا یہ ہے مطلب سملیرٹی ہے. جا جی رجل اصل میں راکبا. یہ کس حالت میں ہے وہ بتا رہا ہے نا. نہیں نا، حال تو کس حالت میں یہ چیز تھوڑی بتاتا ہے. حال کے بارے میں کیا ڈیفینیشن تھی؟ حال جو ہے سرکمسٹینشل qualifier ہے، یعنی کہ اٹس the noun that explains and clarifies any uncertain or unclear situation regarding the modality of the actions. ہاں تو حالت بتا رہا ہے نا یہ. ہاں مطلب انسرٹینٹی اور انکلیئرٹی کو ہی کلیئر کر رہا ہے یہ والا بھی، جیسے آپ کا تمیز کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت زیادہ سملیرٹی ہے دونوں میں، تمیز ممیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں اور حال اور صاحب الحال فائنڈ آؤٹ کرنے میں. تو بہت باریک سی لائن. وہ کیا لائن ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے. دی حال آلویز کیریز دا میننگ آف فی. کیریز دی میننگ آف فی یعنی ان دا اسٹیٹ آف، یعنی کہ اس حال میں اس کنڈیشن میں یہ ایکشن جو ہے پرفارم کیا گیا تھا. لیکن جو آپ کا کیا ہے وہ تمیز جو ہے وہ صرف کلیریفائی کر رہا ہوتا ہے without mentioning the condition or situation. سمجھ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل زید came riding. زید came riding یعنی کہ یہ جو رائڈنگ ہے بیسیکلی یہ فی کے میننگ میں فی کی میننگ میں آ رہا ہے. زید came in the state of riding اور زید came while he was riding. Ahmad drank the milk in the state of standing up or while he was standing. سمجھ رہے ہیں؟ And as for tamiz, it comes with the meaning of min. It comes with the meaning of min. یعنی کہ of, in terms of. ایسی meaning میں آئے گا. For example, یہ جو یہاں پر دیا گیا I bought 13 of apples. I bought 13 of apples. تو ایسی meaning میں آئے گا. I have more than you in terms of wealth and children. In terms of wealth and children. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ڈفرینس پتا چل رہا ہے؟ جی میں نے یہی بولا تھا. سمجھ آ رہا ہے توسیہ؟ حال جی حال حالت ہی تو بتا رہا ہے. حال حالت بتاتا ہے مطلب کنڈیشن اور اسٹیٹ جس میں ایکشن اکر ہوا ہے. اور جو آپ کا تمیز ہے وہ ایکشن جو ہو چکا ہے یا پھر جس کے اوپر ایکشن ہوا ہے اس کو کلیریفائی کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے اردو میں یہی بولا تھا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کو سمجھ آ گیا. تو کچھ اور ایگزامپل دیکھیں. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا مَلَكْتُ 90 نَعْجَةً أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْرًا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کلیئر ہے تمیز؟ آگے چلیں ہم استثناء کی طرف. اس کی ترکیب کون کرے گا؟ وہ فجرنا کیسے کریں گے؟ وہ ویسے مطلب فعل فاعل آپ کا ہو گیا نا. اب جو آپ کا مفعول ہے یہ آپ کا ممیز ہے، ٹھیک ہے.
اور یہ اس کی تمیز ہے. تمیز اور ممیز ملا کر مفعول بن گئے آپ کے اس والے ورڈ. اب یہاں پر ہی وہی ہے، فعل فاعل ہے یا مفعول ہے تو ممیز ہو گیا یہ، اور اس کا تمیز ہے، تمیز اور ممیز ملا کے اس کا مفعول بن گیا. 10 اور ترکیب کو کام. تو اردہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مفعول ہے. وہ فجر نہ ہے نا، فجر نہ ورب ہے یا نون ہے؟ ورب ہے، نہ یس. پروگرام ہے. نہ اس کا یہ ہے کیا کہتے ہیں، فائل ہے. یس. بتائیں تو سیاح عبیرہ شیخ فردوس. ڈنر کر رہے ہیں دونوں. ٹھیک ہے، تو ہم آگے چلیں مستثنا استثناء کی طرف. جی. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں باب الاستثناء کی طرف. باب الاستثناء بھی جو ہے بہت آسان ہے. اس میں کچھ چیزیں بھی ہیں جو نا اور زیادہ ایزی کر لیتی ہیں، ایزی کر دیتی ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. باب الاستثناء یعنی کہ ایکسیپشن بیسیکلی. باب الاستثناء کیا ہے؟ وہ حروف الاستثناء ثمانیہ. تو کچھ حروف ہیں، جیسے نا آپ کے حروف الجر ہیں، ویسے حروف استثناء بھی ہیں. تو جب وہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے استثناء والا کانسیپٹ یہاں پر یوز ہوا ہے. وہی الا وغیر وسون وسون وسواء وخلا وادا وحاشا. اب اس میں سے کچھ حروف جر بھی ہیں، تو وہی رول اپلائی ہوتا ہے یہاں پر جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جب وہ حروف جر بن کے آتے ہیں تو حروف جر ہیں وہ، جب وہ حروف استثناء بن کے آتے ہیں تو وہ حروف استثناء ہیں. لیکن وہ دونوں کا رول جو ہے پلے کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی کانٹیکسٹ. یہی بات ہے. تو بیسیکلی کتنے ہیں؟ الا غیر سون سون سواء خلا ادا اینڈ ہاشا. یہ آپ کے حروف استثناء کیا ہے؟ حروف استثناء. جب بھی یہ سینٹینس میں آتے ہیں تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ یہاں پر جو استثناء کا کانسیپٹ جو ہے وہ یوز ہوا ہے. یہ بہت ایک اچھی ٹرک ہے جو ہمیں ہیلپ کر دیتی ہے. تمیز اور ممیز اور حال اور صاحب الحال کی طرح نہیں ہے جس میں نا ہمیں ترکیب ہماری کمپلیکس ہو جاتی ہے. یہاں پر یہ ورڈ نظر آ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر مستثنا ہے. ٹھیک ہے. فل مستثنا، فل مستثنا بإلا ينسب إذا كان القلم تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا خرج الناس إلا عمرا وإن كان القلم منفيا تاما جاز فيه البدل والنسب على استثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ The word accepted by illa, the word accepted by illa یا پھر اس کے اسی طریقے سے دوسرے والے حروف کسی بھی مطلب نا ورڈز کو یوز کر کے ایکسیپشن جب دی جاتی ہے تو اس کے بعد والا جو ورڈ آئے گا وہ نصب ہوتا ہے یعنی کہ منصوب ہوتا ہے. اوکے. if the sentence was positive and affirmative and complete. اوکے. جب سینٹینس پازیٹیو اور کمپلیٹ ہوتا ہے. ایگزامپل قام القوم الا زیدا یعنی کہ the group stood except زید except زید. تو یہاں پر جو ہے زید جو ہے یہ حروف استثناء کے بعد آ رہا ہے، اسی لیے یہ استثناء ہے اور یہ آپ کا منصوب ناؤن بھی ہے. بٹ if the sentence was negative، اگر جو سینٹینس نیگیٹو ہے
The exception could be considered a badal, opposition of what is accepted from, or it gets nasab for being exception. For example, ma qama al-qawmu illa zaidun. Okay, nobody among the group stood except Zaid. Except Zaid. तो यानी कि यहाँ पर जो जाइद है ये असल जो है फाइल है इस सारे जुमले का, इस वजह से जो है इसका मरफू हालत में होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि ये मतलब हुरूफुल इस्तिस्ना के बाद आ रहा है तो इस वजह से क्या हुआ, ये इस्तिस्ना हो गया। इस्तिस्ना होने की वजह से क्या हुआ, ये मंसूब की हालत में चला गया। तो यहाँ पर हम दोनों ही कैटेगरी में लिख सकते हैं, इल्ला ज़ैदन भी कह सकते हैं हम और इल्ला ज़ैदुन भी कह सकते हैं। ये कब है, वो सिर्फ तब है जब सेंटेंस जो है वो नेगेटिव, सेंटेंस जब जो नेगेटिव हो। अगर से पॉजिटिव सेंटेंस है तो रूल ये है कि जो आपका इस्तिस्ना है वो कंपल्सरीली मैंडेटरीली जो है आपका मंसूब ही रहेगा। क्या रहेगा, मंसूब ही रहेगा। अब बेसिकली इसकी तरकीब हम कैसे करते हैं, तरकीब जो है इसकी बहुत सिंपल सी है। कामल कौमु इल्ला ज़ैदन, कामा क्या है, कामा क्या है नबीरा शेख, फेल। फेल है, यस वेरी गुड। कामल कौमु, कौमु क्या है, फाइल। कौमु फाइल है, यस वेरी गुड। इल्ला क्या है, इसमें हुरूफुल इस्तिस्ना है। इल्ला क्या है, इल्ला क्या है, इस्तिस्ना, हुरूफुल हुरूफुल इस्तिस्ना। इस्तिस्ना है, यस हुरूफुल इस्तिस्ना है। ज़ैदन क्या है यहाँ पर, ज़ैदन क्या है, मुस्तस्ना क्या बोलते हैं उसको? ज़ैदन जो है मुस्तस्ना है। क्या है, मुस्तस्ना है, यानी कि the noun which is been accepted from the main noun। तो यहाँ पर इस्तिस्ना क्या हुआ, इस्तिस्ना कौमु हुआ, इल्ला उसका हुरूफ हुआ, हुरूफुल इस्तिस्ना हुआ, और ज़ैद आपका क्या हुआ, मुस्तस्ना अलैह, मुस्तस्ना इलैह। तो इल्ला हुरूफ शर्त भी है ना, ये नहीं है? हाँ वो हो सकता है, हुरूफ शर्त भी, अदवात शर्त में भी आता है वो। अब वही बात है ना, जैसे यहाँ पर अदा हाशा खला तो हुरूफ जर भी है और हुरूफुल इस्तिस्ना भी है। समझ रहे हैं आप, पहचान कैसे करेंगे, पहचान यही है कि हुरूफुन जर बन के आएंगे तो इसके बाद वाला नाउन जो है आपका जेनेटिव होगा। अगर ये हुरूफुल इस्तिस्ना बन के आएंगे तो इसके बाद वाला नाउन एक्यूजेटिव होगा। समझ रहे हैं आप, जी। तो बस इतनी सी इसकी तरकीब है और यही मतलब ना इसकी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, एंड इफ द सेंटेंस इज व्हेन रिमूविंग द एक्सेप्शन and complete the accepted things, grammatical classification depends on the factors of the sentence. For example, ma qama illa zaidun, और दूसरा एग्जाम्पल है तरफ्तु इल्ला ज़ैदन, मा मररतु इल्ला बिज़ैदिन। ओके, यानी कि ग्रामेटिकल कंडीशंस की वजह से ये आपका जो मुस्तस्ना है ये चेंज हो सकता है, अपना मतलब ना ये चेंज कर सकता है, वो एराब जो है वो चेंज कर सकता है, लेकिन वो मंसूब की हालत में ही रहेगा, यानी कि फी हालिन नस्बिन, नसब की हालत में ही रहेगा वो, ये कंडीशन है। ठीक है, वो मुस्तस्ना बिगैरिन व सिवा व सुवा व सवाइन मजरूर ला गैरु, द एक्सेप्शन बाई सवा sorry सुवा सिवा गैरिन एंड सवाइन always gets jar state, always gets jar state। ओके, यानी कि जो वर्ड्स जो है इन वाले हुरूफ निस्तना के थ्रू जो है एक्सेप्टेड किए जाते हैं, यानी कि इनके बाद जो मुस्तस्ना आएगा वो मजरूर होता है, लेकिन उसकी जो स्टेट है वो नसब होती है, एराब के थ्रू जो है वो मजरूर होता है। इसीलिए हम कहते हैं गैरिल मगदूबी, हम गैरिल मगदूबा नहीं पढ़ते। क्यों, क्योंकि वहां पर जो गैर है आपका
وہ حروف الاستثناء ہے. کیا ہے؟ حروف الاستثناء ہے. استثناء. ہاں، اور استثناء کے حروف میں سے 4 حروف ایسے ہیں جن کے بعد جب کوئی ورڈ آتا ہے، یعنی کہ مستثنیٰ جو آتا ہے وہ جار کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے. اوکے، اور آخری کانسیپٹ دیکھ لیں اس کا. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا ويجوز نسبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد ادا عمرا وعمر وحاشا بکرا وبکر. اوکے، یعنی کہ جو آپ کا خلا، ادا اور حاشا ہے، ان کے بعد جو مستثنیٰ آتا ہے اسے نصب بھی لگ سکتا ہے اور جار بھی لگ سکتا ہے. دونوں پاسبلٹی ہیں. یہ مطلب اوپر والے کی طرح نہیں ہے کہ صرف جار ہی لگے گا، جیسے سوا، سوا اور پھر غیر کے لیے. یہاں پر جار بھی لگ سکتا ہے اور آپ کا نصب بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی نا ایک پوری ایک ٹیبل دی گئی یہاں پر، تو کلیئرلی ہمیں ایکسپلین کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ آف ناؤن آفٹر الا، ٹائپ آف سینٹینس بفور الا. اگر ٹائپ آف سینٹینس بفور الا کمپلیٹ سینٹینس ہے تو اسٹیٹ آف ناؤن آفٹر الا جو ہے وہ نصب رہے گا. ایگزامپل، قام القوم الا زیدن. اگر سے کمپلیٹ سینٹینس ہے نیگیشن کے ساتھ تو وہ بدل بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ نصب میں بھی رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ما قام القوم الا زیدن بھی ہو سکتا ہے، الا زیدن بھی ہو سکتا ہے. دونوں پاسبلٹی ہیں. تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ اگر سے الا سے پہلے پارشل یا پھر انکمپلیٹ سینٹینس ہے تو the same state it would have without الا. For example, ما قام الا زید، ما رأيت الا زیدا. اوکے، that's how it is basically. یہ کنڈیشنز ہیں جو بیسیکلی دیے گئے ہیں. آئی تھنک اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن دی گئی ہے، ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. فار ناؤ آئی تھنک نا یہ ٹیبل تک بھی نہیں، یہاں تک آپ کو سمجھ آئے گا تو کافی ہے. ٹیبل سے ہم اسٹارٹ کریں گے نیکسٹ کلاس. کیا چیزیں سمجھ آنی چاہیے آپ کو کہ استثناء کیا ہے، حروف الاستثناء کتنے ہیں، اور مستثنیٰ کیا ہے، اور استثناء کیا ہے، اور کس طریقے سے وہ سپریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کمپلیٹ سینٹینس سے پہلے اور انکمپلیٹ سینٹینس سے پہلے الا کے بعد جو مستثنیٰ آتا ہے اس کی اسٹیٹ کیا ہو سکتی ہے. اتنی چیزیں آپ کو آ جانی چاہیے. اگر سمجھ آ گئی تو کافی ہے.